آج 5 رجب سوموار کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آگی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب سوموار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 5 رجب المرجب پہلے سوموار کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جائے گا، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی 5 تاریخ پہلے سوموار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 5 تاریخ اتنی قبولیت کی ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چند منٹ کے وظیفے سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں سے اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج سوموار کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ بیمار ہو تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیتا ہے اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج سوموار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔
محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے کہ آج 5 رجب المرجب سوموار کے دن پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایک پرانی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت۔ رجب کے مہینے میں اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج رجب کے پہلے سوموار کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپ رب سے جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یا فتاح، یا فتاح، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ یا فتاح کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو رجب کے پہلے سوموار کے دن یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اس طرح سے آپ نے یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔
آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھتے ہی رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس قرضوں سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، یا فتاح کو پڑھتے چلے جائے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب تک میں نے آپ کو دو اعمال بتائے، ایک الحمدللہ رب العالمین، دوسرا یا فتاح کا، اور اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہ رجب کے مہینے کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب کی 5 تاریخ سوموار کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال آپ کو نہ مل سکا، ٹھوکروں کے بعد، محنتوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، تو آج آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے، اور دعا اس طرح مانگنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو منانا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی بھول ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، منانا ہے، اور منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں۔ استغفار توبہ کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، تو اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیے گا، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں گے، آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے، قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے، کاروبار کی بندش کا خاتمہ ہوگا، اور دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ہر طرف خیر ہی خیر فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سبھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔